أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حضرات، آپ کا مسلسل فرش مجلس پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت کی عبادت میں شریک ہونا اور مجلسوں پر مجلسیں سننا ایک ایسا قابل قدر عمل ہے جس کی عظمتوں کو ہم نہیں محسوس کر سکتے. یہ ہماری روح ایمانی اور ہمارے جذبہ ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم مسلسل ذکر اہل بیت سنتے ہیں اور تھکتے نہیں. ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے کہ ایک انسان کی قوت سماعت کتنا اس کا ساتھ دیتی ہے، یعنی پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ وہ کتنی دیر تک کسی کی تقریر یا کسی کے لیکچر کو سن سکتا ہے. تو ان کا یہی جواب ہوگا کہ 1 گھنٹے کے اندر انسان سے جو کچھ بھی آپ کہنا کہہ لیجئے، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی سننے کی تاب نہیں ہوتی، انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح سے دنیاوی معیاروں کو دوستداران اہل بیت نے ہر مورچے پر، ہر مقام پر، ہر قدم پہ جھٹلایا ہے، اسی صورت سے فرش مجلس پر بیٹھ کر شب بیداریاں کر کے مسلسل ذکر اہل بیت سن کے، مسلسل ذکروں میں مجلسیں سن کے اور اپنے اوپر تھکن اور نیند غالب نہ آنے دے کر انہوں نے اس فارمولے کو بھی جھٹلا دیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد. اور بات دلچسپی کی ہے، لگاؤ کی ہے، رغبت کی ہے، شوق کی ہے. یہ ڈاکٹر حضرات ضرور کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہی شخص اگر فرض کر لیے کہ
میچز آ رہے ہوں اور ان کی کمیونٹی کا دل دادا ہو تو ساری رات میچ دیکھتا رہتا ہے. اسی صورت سے اور دوسرے پروگرام، آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھنٹوں موبائل لیے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی تھکن کی طرف متوجہ نہیں ہے. عزیزان محترم، جب دنیاوی معاملات میں انسان کھو جائے اور غرق ہو جائے تو وہاں تھکن کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ تو ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت ہے. جس کسی کو بھی ذکر اہل بیت سے لگاؤ ہوگا، جو ذکر اہل بیت سننے کا شیدا ہوگا، دل دادا ہوگا، دن بھر مجلسیں ہوتی رہیں، رات بھر مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی اس پر تھکن کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس پر تھکن غالب نہیں آ سکتی ہے. اور یہیں سے ہم کو معصومین کی سیرت بھی کہ پوری رات مولا کائنات عبادت فرمایا کرتے تھے. عزیزان محترم، عبادت میں تھکتے وہ لوگ ہیں کہ جو زبردستی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو اپنے وجود کو عبادت میں غرق کر دیتے ہیں انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. ان چند کلمات کے ساتھ جو میں نے آپ کے سلسلے میں اور آپ کی قدرانی کے سلسلے میں عرض کیے، اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت سے متمسک ہو سکیں اور ہمارے اٹیچمنٹ میں اور ان سے وابستگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ مجلسیں بھی اسی لیے منعقد ہوتی ہیں. ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے مصائب بھی بیان ہوتے ہیں. مصائب بھی ذکر اہل بیت ہیں، فضائل بھی ذکر اہل بیت ہیں. اور ذکر اہل بیت کا دائرہ بھی صرف ان کے فضائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات بھی ان کا ذکر ہے، ان کے مشن کا تذکرہ بھی ان کا ذکر ہے، ان کے پند و نصائح بھی ان کا ذکر ہے، ان کی احادیث کا بیان بھی ان کا ذکر ہے. ہر وہ چیز جو ان سے قریب کرے وہ ان کا تذکرہ ہے، اور ان کا تذکرہ پیغمبر کا تذکرہ ہے، پیغمبر کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمائی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر فضائل علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے اجتماعات کو علی کے تذکرے سے زینت بخشو. کیوں علی کے تذکرے سے زینت بخشو؟ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ. اس لیے کہ علی کا تذکرہ میرا تذکرہ ہے اور میرا تذکرہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انس و جن کو نہیں پیدا کیا لیکن عبادت کی غرض سے. تو اگر علی کا تذکرہ عبادت ہے تو یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، یہ ہماری خلقت کا مقصد ہے. اور عزیزان محترم، اس لیے کہ علی کا تذکرہ صرف علی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ علی کا تذکرہ پورے دین کا تذکرہ ہے. علی کا تذکرہ شریعت کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ اسلام کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ واجبات کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ امر بالمعروف کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ شریعت کا تذکرہ ہے. یاد رہے کہ پورا دین سمٹا ہوا ہے، اور پیغمبر نے اسی کے ساتھ زینوا مجالسکم بذکر فضائل علی بن ابی طالب، ایک علی کا ذکر کیا ہے. مولا کائنات موجود تھے لہذا ان کا نام لے لیا، لیکن اس میں سب علی پوشیدہ ہیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو یہ ایک علی کا ذکر ہے، مگر علی کا ذکر پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے، علی کا ذکر شہزادی کا تذکرہ بھی ہے، علی کا تذکرہ امام حسن کا ذکر بھی ہے، علی کا تذکرہ امام حسین کا ذکر بھی ہے، علی کا تذکرہ زین العابدین کے سجدوں کا تذکرہ بھی ہے، علی کا تذکرہ باقر العلوم کے علم کا
تذکرہ بھی ہے، علی کا تذکرہ محمد جعفر صادق کے صدق کا تذکرہ بھی ہے، علی کا تذکرہ موسی کاظم کے کظم غیظ کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ علی رضا کے رضامندی کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ محمد تقی کے تقوی کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ علی نقی کی صفائے قلب کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ حسن عسکری کے دبدبے کا تذکرہ ہے، علی کا تذکرہ قائم آل محمد کی حیات دائمی کا تذکرہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اور افراد ہیں جن کا تذکرہ ہمیں اللہ رسول سے دور کر دیتا ہے، لیکن ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ علی کا تذکرہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ رسول اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جتنا رسول اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو علی کا تذکرہ ہمیں اللہ کا تقرب عطا کرتا ہے، علی کا تذکرہ ہمیں سعادت دنیا و آخرت کا مالک بناتا ہے، اس لیے کہ پورا دین اور پورا مذہب سمٹا ہوا ہے اس میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جب ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری روح ایمانی خوش ہوتی ہے، اور ہمارے دل میں یہ جو خوشی کا عنوان پیدا ہوتا ہے، خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، اور محبت میں اضافہ ان سے اٹیچمنٹ اور وابستگی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وہی وابستگی جس کا مطالبہ پیغمبر نے آخری وقت میں کیا تھا، یہ کہہ کر کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ دو قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ما ان تمسکتم بہما، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تمہیں ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا ہے۔ تمسک وابستگی اور مضبوطی سے ان کا دامن تھامنا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ رک کے عرض کر دوں کہ پکڑ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کمزور پکڑ ہوتی ہے اور ایک مضبوط پکڑ ہوتی ہے۔ کمزور پکڑ کا حشر آپ آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں یا کانوں سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب ٹرین میں بیٹھے ہوئے بڑا قیمتی موبائل خرید کے لائے تھے، بیٹھے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اس موبائل کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے وہ اس فکر میں ہیں کہ کس صورت سے اسے موبائل چھین لیا جائے۔ چنانچہ جب تک ٹرین اسٹیشن پہ رکی رہی موبائل دیکھتے رہے، ادھر ٹرین موو ہوئی، ویسے ہی انہوں نے جھپٹا مارا، موبائل چھینا اور لے کے روانہ۔ اب تو ٹرین چل دی، یہ دوڑ کے اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آپ کی پکڑ میں تھا جو موبائل، چھیننے والے نے چھینا کیسے؟ چھیننے والے نے چھینا کیسے؟ کہا یقیناً وہ ہمارے ہاتھ پہ تھا، ہم پکڑے ہوئے تھے، لیکن پکڑ کمزور تھی، پکڑ کمزور تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر پکڑ کمزور ہو، مضبوط نہ ہو، تو کوئی بھی اس قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی چھین سکتا ہے۔ لہذا ہمیشہ پکڑ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ان کا دامن ہاتھ میں لے لو، لیکن تمسک کا مطالبہ کیا ہے۔ تمسک مضبوط پکڑ کو کہتے ہیں کہ جب اہل بیت اور قرآن کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہو تو اسے چھیننے کے لیے دولت آگے بڑھے، ہاتھ سے ان کا دامن چھوٹنے نہ پائے، تخت و تاج آگے بڑھیں، ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، حب دنیا آگے بڑھے، ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ دنیا کی تمام طاقتیں ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں مگر قرآن بھی نہ ہاتھ سے چھوٹے، نہ اہل بیت کا دامن ہاتھ سے جانے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے ما ان تمسکتم بہما، تمہیں ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا ہے، مضبوطی سے ان کا دامن تھامنا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ
لن تضلوا بعدی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے بعد پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے، کوئی طاقت تمہیں مس گائیڈ نہیں کر سکتی، کوئی تمہیں منحرف نہیں کر سکتا دین سے، کوئی تمہیں غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتا، تم کبھی رانگ ڈائریکشن میں نہیں جاؤ گے اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جانتے ہو کہ لن یفترقا، ان دونوں کی خصوصیت، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ہرگز ہرگز جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں۔ یعنی دنیا کی کوئی طاقت قرآن و اہل بیت میں جدائی ڈال ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم تھام لوگے سچے دل سے تو دوسرے کا دامن بھی آنا یقینی ہے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے تمسک کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دیکھیے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے کہ نہیں۔ اگر اہل بیت سے تمسک کا دعویٰ سچا ہوگا تو وہ کبھی قرآن سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، اور جو لوگ قرآن سے تمسک کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دیکھیے کہ ان کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت کا دامن ہوگا تو قرآن سے تمسک کا دعویٰ سچا ہے۔ عزیزان محترم، ہم قرآن و اہل بیت میں بظاہر جدائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کے سلسلے میں نہیں عرض کرتا، لیکن ایک گروہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، وہ کہنے بس ہمارے لیے اہل بیت کافی، اہل بیت کافی، اہل بیت کافی۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو پیغمبر کے دور میں کہی تھی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو ایک گروہ نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے اہل بیت کافی، اور بیچ میں پیغمبر کا قول لن یفترقا۔ عزیزان محترم، اب آپ بتائیے کہ کس کا دعویٰ سچا ہے، وہ کہ جو قرآن سے تمسک کا دعویٰ کر رہے ہیں یا وہ جو اہل بیت سے تمسک کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بیچ میں صادق و امین پیغمبر کا قول ہے کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، اہل بیت سے متمسک ہوگا تو قرآن ہاتھ میں آئے گا، قرآن سے تمسک ہوگا تو اہل بیت ہاتھ میں آئیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بات آگئی، مولانا نے بھی میرے آنے کے بعد اشارہ کیا تھا اس پہلو کی طرف۔ ایک اور اس میں باریک سا نکتہ ہے، لیکن وہ ذاکری کا نکتہ نہیں، واقعی نکتہ ہے، صرف واہ واہ کے لیے نہیں، حقیقت ہے۔ عزیزان محترم، دو چیزیں، اور وہ دو چیزیں بھی گراں قدر، قیمتی چیزیں، گراں قدر چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، دونوں سے تمسک اختیار کرنا ہے۔ یہ عقلی بھی ہے، منطقی بھی ہے، اور جسم و جسمانیات کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے۔ آپ کو کسی بھی باریک راستے سے گزر کے سفر کو طے کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، ایسا راستہ کہ جہاں آپ کے قدم لغزش کھا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اپنا بیلنس اور توازن برقرار رکھیں، بیلنس بگڑنے نہ پائے، چاہے پگ ڈنڈیوں ہی سے گزر کے کیوں نہ جانا ہو۔ اگر بیلنس بگڑ گیا، توازن بگڑ گیا، تو آپ کا قدم لغزش کر سکتا ہے اور آپ گر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو کمال والے کمال دکھاتے ہیں، رسیوں پہ چلتے ہیں، اس میں بھی سب سے بڑا کمال توازن کا ہے، بیلنس کا ہے، بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ اور عزیزو، بیلنس اس وقت برقرار ہوگا جب دونوں ہاتھ میں وزن لے کر چلا جائے۔ ایک ہاتھ میں اگر وزن لے کے چلیں گے تو آپ ڈس بیلنس ہو کے کبھی بھی گر سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں وزن لے کر بیلنس نہیں بنایا جا سکتا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں برابر کے وزن کی دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں دین کے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے، اس پر بیلنس برقرار رکھ کے قیامت تک وہاں پہنچنا، یہ تمہارا سب سے بڑا کمال ہے۔ بیلنس نہیں برقرار سکتے جب تک کہ دونوں ہاتھ میں وزن نہ ہو۔ چنانچہ ایک ہاتھ کے لیے قرآن کا وزن دے رہا ہوں، دوسرے ہاتھ کے لیے اہل بیت کا وزن حوالے کرو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو ان کا ذکر ہمارے لیے نعمت ہے، اور ایسی نعمت کی جس کی قدر کو ہر ایک
سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے میں ممبر سے عرض کیا کرتا ہوں، بات کو بہت زیادہ طولانی نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ ذکر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ طولانی ہو، بلکہ ذکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کے لیے مفید ہو، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی صورت سے ہم مثلا مجلس کی کامیابی کا معیار جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہت بڑا مجمع اور کراؤڈ آ جائے تو مجلس کامیاب ہے، بہت بڑا ذاکر ممبر پہ بیٹھے اور 1.5 گھنٹے کی تقریر کر کے اترے تو مجلس کامیاب ہے، زیادہ سے زیادہ نعرے لگیں تو مجلس کامیاب ہے، لوگ واہ واہ کریں تو مجلس کامیاب ہے۔ اور اسی فکر کی بنا پر ہم جب مجلس ختم ہوتی ہے اور حصہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جب باہر نکلتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے، تو 2 طرح کے تاثرات ظاہر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ سبحان اللہ، مولانا نے کتنی اچھی مجلس پڑھی، بڑا مزہ آیا، اور کبھی کہتے ہیں مولانا آج پتہ نہیں کیا پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی مزہ نہیں آیا۔ پہلا جملہ اس وقت کہتے ہیں جب خوب واہ واہ ہوئی ہو، خوب نعرے لگے ہوں، تو ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آیا۔ لیکن اگر بیچارے نے تفسیر، حدیث اور موعظہ شروع کر دی ممبر پہ، کام کی باتیں شروع کر دی، تو ہمیں کچھ مزہ نہیں آیا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہی سوچنی ہے کہ کیا مجلس مزے لینے کے لیے منعقد کی جاتی ہے؟ مجلس کے انعقاد کا مقصد کیا تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ ہے؟ جی نہیں، مجلس کے انعقاد کا مقصد علم و معرفت میں اضافہ ہے، اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہے، ان سے اٹیچمنٹ اور وابستگی میں اضافہ ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہے تو مجلس کامیاب، اگر یہ مقصد نہیں حاصل ہے تو کتنا ہی بڑا موٹے لفافے والا ذاکر ممبر پہ آئے اور کتنے ہی نعرے لگے، وہ مجلس ناکام ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ بات کسی کو بری نہ لگے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقتاً مجلس وہ کامیاب ہے جو ہمارے اصولوں کے تحت منعقد نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ مجلس کامیاب ہے جو اہل بیت کے اصولوں کے تحت منعقد ہوئی ہو اور ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہذا بانی مجلس ہو، بانی مجلس فرد ہو، یا بانی مجلس ایک جماعت ہو، بانی مجلس ایک انجمن ہو، سامعین ہو، ذاکر ہو، ہر ایک کو اس موضوع پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ مجلس اس جگہ کا نام ہے، فرش مجلس اس جگہ کا نام ہے جہاں آنے کے بعد انسان کی عاقبت سنورتی ہے، انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ مقصد تخلیق تو عبادت ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مجلس عبادت نہیں ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، معصومین کی خوشنودی کے لیے ہو، ہر وہ کام جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے، وہ عبادت ہے۔ اور مجلس کے عبادت ہونے میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین عنوان ہے ہماری عاقبت اور آخرت سنوارنے کا۔ فرش مجلس پہ بیٹھنے کے، ذکر اہل بیت سننے کے جو ثواب اور جو اجر بیان کیے گئے معصومین کے ارشادات میں، وہ بلا وجہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اتنا ثواب اور لامحدود اجر
کسی عمل پہ نہیں رکھا گیا جتنا اس فرش مجلس کے سلسلے میں ہے۔ عزیزان محترم، پھر عرض کروں گا کہ نام ہے ذکر حسین۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ساری عبادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ نماز سر فہرست ہے ان عبادتوں میں۔ نماز کا وجوب یہاں بیان ہوتا ہے کہ نہیں بیان ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز جماعت قائم ہوتی ہے کہ نہیں اسی مصلی، اسی فرش مجلس پر؟ توجہ، مسجد ہے پاس میں تو مسجد میں قائم ہوتی ہے، مسجد نہیں ہے تو خود فرش مجلس پہ نماز جماعت قائم ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ ذکر حسین کسی جگہ کا پابند نہیں ہے، نہ زمانے کا پابند ہے، نہ مکان کا پابند ہے، نہ جگہ کا پابند ہے، نہ وقت کا پابند ہے۔ ہم جس طرح سے فرش مجلس پہ بیٹھ کے یا حسین کہتے ہیں، اسی صورت سے مصلی پہ بھی بیٹھ کے یا حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ پھر مجلس کا آغاز ہی تلاوت سے ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہوا۔ ذاکر ممبر پہ آیا، اس نے بھی قرآن کی آیت سے مجلس شروع کی۔ سرنامہ کلام قرآن کی آیت تو قرآن ہے کہ نہیں ساتھ ساتھ؟ اور اس کے بعد ہم نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ مجلس شروع ہوئی، ایک ذکر حسین، لیکن ذکر حسین کے طفیل میں نماز کا وجوب بھی بیان ہو رہا ہے، روزے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ابھی جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، پورا دین اور پورا مذہب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ذکر حسین میں پورا دین اور پورا مذہب سمٹا ہوا ہے، ذکر اہل بیت میں پورا دین اور پورا مذہب سمٹا ہوا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس فرش مجلس پہ بیٹھ کے کچھ حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اسی مقصد کو اچیو کرتا ہے جو اس کے ذہن میں موجود ہو، اسی ٹارگٹ تک پہنچتا ہے جس کو اپنے دل میں آپ نے بٹھا رکھا ہو۔ اور اگر فرض کر لیے کہ وہ ٹارگٹ ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ بڑی سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو تذکرہ اور تبصرہ ہوا کہ صاحب سبحان اللہ مولانا نے کتنی اچھی مجلس پڑھ دی، بڑا مزہ آیا، 1 گھنٹے تک فرش مجلس پہ تھے، یہ بتائیے کہ مولانا نے پڑھا کیا ہے؟ کہا یہ نہ پوچھئے، یہ تو یاد ہے کہ بڑی اچھی مجلس پڑھی، بڑا مزہ آیا، لیکن کیا پڑھا ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ آپ سے بتائیے کہ ایسا شخص جو 1 گھنٹے تک فرش مجلس پہ بیٹھ کے اٹھے اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ پڑھا کیا گیا ہے، اس کی مثال اس بچے کی ہے یا نہیں جو 1 گھنٹے تک کلاس میں رہے، ٹیچر اسے کتاب پڑھاتا رہے، درس پڑھاتا رہے، لیکچر دیتا رہے، اور جب کلاس سے باہر نکلے تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ آج پڑھایا کیا گیا ہے۔ آپ اسے زجر و توبیخ کریں گے کہ نہیں؟ اسے آپ ڈانٹیں گے یا نہیں ڈانٹیں گے؟ اسے آپ سخت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ 1 گھنٹے تک تم کیا کرتے رہے؟ استاد پڑھاتا رہا، لیکچر دیتا رہا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیا پڑھایا گیا؟ استاد اس کی محنتیں برباد گئی اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ عزیزان محترم، ہم ان لوگوں میں نہ بنیں کہ 1 گھنٹے تک فرش پہ بیٹھ کے اٹھے اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہو۔ اسی لیے آغا قرائتی نے فرمایا کہ انسان اسی مقصد کو حاصل کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی حوضہ علمیہ قم کے اور ہم سب کے جلیل القدر استاد، اللہ ان کی سلامت رکھے۔ سامنے دیوار پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، اس پہ گرد و غبار ہے، ایک شخص آدھے گھنٹے سے گھڑی صاف کر رہا ہے، پولی چھڑک چھڑک کے اس کے شیشے پر سے دھبے صاف کر رہا، صفائی کر رہا، آدھے گھنٹے سے گھڑی دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں آپ آئے، آپ نے کہا یہ بتائیے کئے بجے ہیں؟ جب آپ نے سوال کئے بجے ہیں تو اس نے پھر دوبارہ گھڑی دیکھی اور گھڑی دیکھنے کے بعد کہا کہ 9 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، 8:50 ہو چکے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہو، آدھے گھنٹے سے تم گھڑی دیکھ رہے تھے، وقت بتانے کے لیے دوبارہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
وہ یہی کہے گا صاحب میں آدھے گھنٹے سے گھڑی ضرور دیکھ رہا تھا، لیکن وقت دیکھنا مقصد نہیں تھا، گھڑی صاف کرنا مقصد تھا۔ شیشے کے دھبے دیکھ رہا تھا، میل دیکھ رہا تھا، گرد و غبار کو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ نے وقت پوچھا، مقصد دیکھنے کی غرض سے، وقت دیکھنے کی غرض سے گھڑی دیکھی، تب وقت نظر آیا، تو پتا چلا کہ فرش مجلس پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک آپ علم و معرفت کو مقصد نہ بنا کے بیٹھیں گے، اس وقت تک علم و معرفت لے کے نہیں اٹھیں گے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ اپنے معیاروں کے تحت ثواب دیتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں سے پوچھا مجلس میں کیوں جا رہے ہو، ہمارے ذہن میں ہمارا جو جواب ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ کا ثواب کے لیے۔ تبرک کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ کا ثواب کے لیے۔ نوحہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ ثواب کے لیے۔ یہ نیک کام کیوں کر رہے ہو؟ ثواب کے لیے۔ اول تو ہمیں ثواب کی معنویت ہی نہیں معلوم ہے، ہم ثواب سے زیادہ اجر اخروی کو مراد دیتے ہیں۔ اجر اخروی یعنی جنت، اجر اخروی یعنی شفاعت، اجر اخروی یعنی میزان و صراط کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر جانا۔ ہم اجر اخروی کو ثواب سمجھتے ہیں، درحال ہے کہ ثواب کا مفہوم صرف اجر آخرت تک محدود نہیں ہے، آخرت کی بات بعد میں ہے، دنیا کی زندگی پہلے ہے، لہذا اجر اخروی انسان کو بعد میں ملے گا، مجلس کا فائدہ اس دنیا میں پہلے انسان کو پہنچتا ہے، پہلے انسان کو ملتا ہے، لہذا ہمیں ثواب کی اہمیت سمجھے بھرا۔ تو فرش مجلس پہ جب آپ بیٹھیں تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ثواب اللہ کے اختیار کی چیز ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم اپنے ہر عمل کا ثواب اپنے ہاتھ سے اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیتے، اللہ تعالیٰ ثواب لکھ لیتے۔ اللہ اپنے معیار و ثواب دے گا، یعنی سب سے بڑا جو ثواب کا معیار ہے پروردگار کے نزدیک وہ ہے اخلاص نیت، خلوص قلب۔ اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ تقرب الی اللہ کے مقصد سے خالصتاً لوجہ اللہ کوئی بھی عمل انجام دیں گے تو اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ادھر انسان نے نیک کام کا ارادہ کیا، ادھر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جانے لگا، نیک کام۔ اس کے برعکس اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، کسی برے کام کا ارادہ کیا ہے، کسی کے حق چھیننے کا ارادہ کیا ہے، کسی پہ ظلم ڈھانے کا ارادہ کیا ہے، تو جب تک وہ اس کام کو انجام نہ دے لے اس وقت تک اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ رحمت پروردگار اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیوں کا فرشتہ اور ایک برائیوں کا فرشتہ۔ نیکیوں کا فرشتہ ثواب لکھ رہا ہے اور برائیوں کا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے ان دونوں فرشتوں میں زیادہ بزی کون ہے، زیادہ مصروف کون ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ یا گناہ والا فرشتہ؟ ہم یہی کہیں گے گناہ والا فرشتہ، اس لیے کہ ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں، نیک کام کم کرتے ہیں، لیکن بات الٹی ہے، نیکیوں کا فرشتہ زیادہ مصروف ہے، گناہ کا فرشتہ کم اس کی مصروفیت ہے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ الہی رحمت کی بنا پر۔ عزیزان محترم، نیک کام کے لیے، نیک کام کا اجر لکھنے کے لیے نیکیوں کے فرشتے کو اس نیک کام کی انجام دینے کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ ادھر نیت کی، ارادہ کیا، اجر لکھا جانے لگا، اجر لکھا جانے لگا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں مجلس میں جاؤں گا، شرکت کروں گا، آپ کا ثواب آپ کے نام اعمال میں درج ہونے لگا۔ ابھی فرش مجلس پہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی فرش مجلس پہ پہنچے نہیں ہیں، آپ کے نام اعمال میں آپ کا اجر لکھا جانے لگا۔ گھر سے نکلے ایک ایک قدم پہ آپ کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، کسی رشتہ دار سے ملاقات ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی، آپ نہیں آ سکے مجلس میں، مگر آپ کو وہی ثواب مل گیا جو یہاں آنے والوں کو ملا تھا۔ تو نیکی کا فرشتہ لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، اور برائی کا فرشتہ، آپ نے گناہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، اس نے قلم اٹھایا، خبردار نہ لکھنا،
اللہ نے منع کیا ہے جب تک یہ برے کام کو انجام نہ دے دے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں درج کیا جائے گا. قلم روکے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. جب آپ نے گناہ کر لیا تو پھر اس نے لکھنا چاہا, جیسی لکھنا چاہا اس نے نیکی کے فرشتے روک دیا, خبردار ابھی نہ لکھنا, اللہ نے اس کو موقع دیا ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہاں تک کہ ایک ساعت گزری. اب میں ساعت کی لفظ حدیث میں سے میں ساعت کہہ رہا ہوں, وہ ساعت 60 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے, 1 گھنٹہ, اور اس سے کم اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وقفہ گزرا, 1 ساعت گزری. اس نے پھر قلم اٹھایا, لکھنا چاہا, پھر اس نے نیکی کے فرشتے روکا, خبردار ابھی نہ لکھنا, ابھی اس کی مہلت ختم نہیں ہوئی ہے. دوسری ساعت گزری, تیسری ساعت گزری, یہاں تک کہ جب 7 مہلتیں 7 وقفے گزر گئے اور اس نے توبہ نہیں کی, شرمندہ نہ ہوا, تب اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ نیکی کا فرشتہ زیادہ مصروف ہے یا برائیوں کا فرشتہ زیادہ مشغول ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. تو ثواب ہے اللہ کے اختیار کی چیز. اللہ اپنے معیاروں کے مطابق ثواب دیتا ہے, اور ثواب کسی بھی عمل کے اوپر ثواب حاصل کرنے کا معیار یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دیں. نماز بھی اسی وقت نماز ہوگی, نماز بھی اسی وقت عبادت کہلائے گی جب قربتاً الی اللہ. لیکن ہم زبان سے کہیں قربتاً الی اللہ, مگر دل میں قصد ہو کہ لوگ دیکھیں ہم کو سمجھیں کہ بہت بڑا نمازی ہے, روزہ رکھ رہے ہیں, زبان سے کہہ دیا قربتاً الی اللہ, مگر دل میں ہے کہ لوگ ہم کو بہت بڑا روزے دار تصور کریں. زبان سے حج کرنے گئے, ہم نے کہا قربتاً الی اللہ, لیکن دل میں تصور ہے کہ جب گھر واپس جائیں تو ہمارے نام کے ساتھ الحاج کا ٹائٹل بڑھ جائے. تو ادھر دنیاوی تصور آیا, للہیت گئی, عمل کا ثواب گیا. اور عزیزو ایسے میں نہ صرف یہ کہ وہ عمل عبادت نہیں رہ جاتا, بلکہ انسان کے لیے شرک بن جاتا ہے, گلے کا توق بن جاتا ہے. لہذا یہ پیغام ہے منبر سے کہ مجلس منعقد کیجئے اللہ کے لیے, مجلس کے فرش پہ بیٹھیے اللہ کے لیے, مجلس سنیے اللہ کے لیے, ذاکر منبر پہ آئے اللہ کے لیے, تبرک تقسیم کیجئے اللہ کے لیے, شب بیداریاں کیجئے اللہ کے لیے, جلوس نکالیے اللہ کے لیے, سارے اہتمامات ادا کیجئے, مگر قربتاً الی اللہ کا قصد ذہن میں ہو, تقرب الی اللہ کا قصد ہو, تاکہ وہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور معصومین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکے, تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے مالک بن سکیں. تو عزیزو ہمارے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے, اور عزیزو دونوں کی ذمہ داری ہے, صرف سامعین کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ سامع کی بھی ذمہ داری ہے اور ذاکر کی ذمہ داری ہے. ایک فریضہ آپ سے متعلق ہے, ایک فریضہ ہم سے متعلق ہے. آپ کو فرش پہ بیٹھنا ہے تو یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ ہمیں کچھ لے کے اٹھنا ہے. تو ذاکر کو منبر پہ آنا ہے تو یہ سوچ کے آنا ہے کہ ہمیں کچھ دے کے اترنا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. مگر ایک جملہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دے کے وہی اترے گا جس کے پاس خود دینے کے لیے کچھ ہو, جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو, اور جس کے پاس دینے کی کچھ ہے ہی نہیں, یا آپ اس سے کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو اس کے پاس میسر ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ میرے پاس یہ رومال ہے, آپ مانگیے میں آپ کو دے دوں گا. میرے پاس یہ انگوٹھی ہے, آپ مانگیں میرا دل چاہے گا میں آپ کو دے سکتا ہوں. میرے پاس یہ گھڑی ہے, آپ مطالبہ کریں میں آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن آپ مجھ سے کوہ نور کا ہیرا مانگیں میں دے سکتا ہوں؟ وہ میرے پاس کہاں, وہ برطانیہ کے میوزیم میں دھرا ہوا ہے. تو جو چیز انسان کے پاس ہوتی ہے وہی دے کے اترتا ہے. اب یہیں سے سمجھیے کہ منبر پہ کیوں ضروری ہے صاحب علم آئے, اس لیے کہ علم ہوگا تو علم دے کے اترے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ بات کسی عصبیت میں نہیں کہی جاتی,
کسی دنیاوی پہلو سے نہیں کہی جاتی کہ ممبر پہ علماء کو بٹھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں علم و معرفت حاصل کرنا ہے تو ممبر پہ اہل کو آنا چاہیے, کوالیفائڈ کو آنا چاہیے. اور یہ چیز ہر جگہ ہم سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر کی کرسی پہ بھی چاہتے ہیں ڈاکٹر بیٹھے مگر کوالیفائڈ ہو. انجینئر کی کرسی پہ جو انجینئر بیٹھے وہ کوالیفائڈ ہو. مقدمہ لڑنے کے لیے جس وکیل کو منتخب کریں وہ کوالیفائڈ ہو. دنیا کے ہر معاملے میں کوالیفیکیشن کی قید ہے, مگر اللہ نے ممبر رسول اس پہ کوالیفیکیشن کو کوئی قید نہیں. کوالیفائڈ, نان کوالیفائڈ, عالم, جاہل, جی جسے بھی چاہا ہم نے ممبر پہ بٹھا دیا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق ہم میں کہاں سے آیا, یہ انحطاط ہمارے ذہنوں میں کہاں سے پیدا ہوا. ہم ہی تو وہ ہیں جو غدیر میں تھے. غدیر میں ممبر رسول کے لیے اگر کسی کو کوالیفائڈ سمجھا گیا تو وہ صرف مولا کائنات کی ذات گرامی تھی, صرف مولا کائنات کی ذات گرامی تھی. آخر ہم میں اور دوسروں میں, دوسرے مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ کس بات پہ جھگڑا ہے؟ انہوں نے ہمارا کوئی مال چھینا ہے؟ باغ فضا کی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں, ذاتی اعتبار سے ہمارا کون سا نقصان کیا ہے؟ پھر ہمارا اختلاف ان سے کیوں ہے؟ یہی بنیادی اختلاف ہے. وہ ممبر رسول پر نان کوالیفائڈ افراد کو بٹھا رہے ہیں اور آپ ممبر رسول پہ بٹھانے کے لیے صرف اور صرف علی کو کوالیفائڈ سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ممبر ہے جس پر بٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تعلق رکھتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, زیادہ طولانی نہ ہونے پائے. 40 منٹ میرے مکمل ہو گئے ہیں, میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. عزیزان محترم, تو غدیر میں علی کے علاوہ ہمیں کوئی کوالیفائڈ نظر نہیں آیا. یہ زمانہ گزرتے 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 یہ انقلاب کہاں سے آ گیا کہ آج ہم نے جس کو چاہا اسے ممبر پہ بٹھا دیا. عزیزان محترم, ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوالیفیکیشن کا معیار صرف علم نہیں ہے, صرف نالج نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں کوالیفیکیشن کا مطلب صرف علم ہے, لیکن دینی معاملات میں ممبر کے لیے, مصلی نماز جماعت کے لیے, تقلید کے لیے جب بھی کوالیفیکیشن کی بات ہوگی تو وہاں علم بھی معیار ہے, علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی معیار ہے. دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دل میں خوف خدا بھی ہو اور علم بھی ہو. علم اس لیے ہو تاکہ صحیح دین آپ تک پہنچائے, صراط مستقیم پہ چلنے کا سلیقہ آپ کو سکھائے, اور تقویٰ اور خوف الہی دل میں اس لیے ہو تاکہ وہ قوم کو جہنم رسید کر کے نہ اترے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اور یہ ممبر اور یہ مجلس, یہ فرش اعظم آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے, بلکہ امام مظلوم کی قربانیوں کے طفیل میں پہنچا ہے. شہزادی کونین مولا کائنات ائمہ اہل بیت کے ایثار و فداکاری کے طفیل میں ہم تک پہنچا ہے. یہ دن جس شہزادی کے مصائب کے بیان کرنے کے ہیں, جس شہزادی کی یاد کو تازہ کرنے کے ہیں, ہم سب کے لاکھوں سلام اس کی ذات گرامی پہ. آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں, گریہ فرما رہے ہیں. بس میں ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انشاءاللہ ابھی کل بھی مجلسوں کا سلسلہ رہے گا اور پرسوں شاید خواتین کے لیے. آج پہلی ہو چکی ہے. شہزادی کی شہادت کی 2 روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. ایک 75 دنوں کی روایت ہے پیغمبر کے بعد آپ کی شہادت اور رحلت کی, اور دوسری 95 دنوں کی روایت ہے آپ کی شہادت اور رحلت کی پیغمبر کے بعد. 75 دنوں کی روایت کے مطابق آپ کی شہادت کی تاریخ 13 جمادی الاولیٰ بنتی ہے, اور 95 دنوں کی روایت کے مطابق آپ کی شہادت تاریخ 3 جمادی الثانیہ بنتی ہے. اور چونکہ ان دونوں روایتوں میں قوی و ضعیف کا فیصلہ مشکل تھا, لہذا علماء نے 13 جمادی الاولیٰ سے 20 جمادی الثانیہ تک کا وقفہ شہزادی کی یاد منانے کے لیے مخصوص کر دیا, اور انہیں
ایام عزائے شہزادی کونین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان 20 دنوں تک ہم اسی طرح سوگوار رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے جس طرح محرم کے دنوں میں 2 مہینے 8 دنوں تک ہم مولا امام مظلوم کے عزادار رہتے ہیں۔ اور عزیزو، ایام عزائے فاطمیہ اس کی خصوصیت یہ ہے، 2 مہینے 8 دنوں تک آپ عزاداری کرتے ہیں۔ کس کی عزاداری کرتے ہیں؟ امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، اور امام حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ کس کو پیش کرتے ہیں؟ یا زمانے کے امام کو، یا شہزادی کونین دکھیا ماں کو۔ 2 مہینے 8 دنوں تک آپ امام مظلوم کا غم مناتے ہیں اور ان کا پرسہ شہزادی کونین کو دیتے ہیں۔ ان 20 دنوں میں معاملہ برعکس ہے۔ ان 20 دنوں میں آپ شہزادی کونین کا جو غم منا رہے ہیں، تو خود آپ کا مظلوم امام بھی آپ کے ساتھ سوگوار ہے۔ وہ حسین جس کا غم سال بھر منایا جاتا ہے، آپ کا وہ مظلوم امام بھی اس وقت سوگوار ہے۔ آپ کا وہ مظلوم امام بھی اس وقت عزادار ہے۔ آپ کا وہ مظلوم امام بھی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہے۔ لہذا جس طرح شہزادی کو امام حسین کا پرسہ دیتے رہتے ہیں، اسی صورت سے آج شہزادی کا پرسہ امام حسن کو بھی دیجیے، امام حسین کو بھی دیجیے۔ سخت ترین مصائب، کتنا سخت وہ مرحلہ تھا جب تابوت رخصت ہو رہا تھا۔ امام نے، مولا کائنات نے آواز دی زینب ام کلثوم، حسن و حسین نزدیک آؤ، اپنے ماں کے جنازے کے اور ماں کا آخری دیدار کرو۔ بیٹیاں فریاد کر رہی ہیں، امام حسن بھی گریہ فرما رہے ہیں، دردناک ترین لمحات ہیں، لیکن امام حسین کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے لال حسین، تمہیں ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا ہے؟ کہا بابا، اب سے کچھ پہلے تک تو یہ دستور تھا کہ جب میں قریب آتا تھا، مادر گرانی اپنے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی تھی، اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی تھی۔ جب تک مادر گرامی نہیں بلائے گی، میں ان کے قریب نہیں آؤں گا۔ عزیز و تاریخ بتاتی ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، شہزادی کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا۔ اپنے حسین کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ ماں اور بیٹے میں جدائی ہو رہی ہے، عالمی جدائی کے موقع پر ایک عہد و پیمان بھی ہوا ہو، مادر گرامی جس طرح آخری وقت میں آپ کو رخصت کر رہا ہوں، اسی صورت سے کربلا میں آپ کو میرے سرانے بھی آنا ہے۔ عزیزو، شاید یہی وجہ تھی کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو وہ خنجر چلتا تھا اور رک جاتا تھا۔ اس کی جہاں بہت ساری وجہیں تھیں، ایک تو خنجر کا کند ہونا، تو دوسری ایک وجہ یہ بھی رہی ہو، عجب نہیں دکھیا ماں اس خنجر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہو، اے شمر میں نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کر کیا اسے دن کے لیے پالا تھا کہ 3 دنوں کا بھوکا پیاسا میرے لال کو پسے گردن سے ذبح کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے بے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پالنے والے ہماری تعزیت ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں شہزادی کونین کے سلسلے میں پہنچا دے۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔